جی جی تو کم از کم آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت جس کا جسم ساری کائنات سے بڑھ کر کے اس کے لیے عزیز ہوتا ہے، وہ باپردہ خواتین جو ہمیشہ اپنے جسموں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے، ہونے والے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بچپن سے لے کر کے جوانی تک تیار کرتی ہے، شرم و حیا کا وہ پیکر ہوا کرتی ہے، لیکن اسلامی شریعت کے مطابق جب گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایک عورت جو صرف اپنا چہرہ غیروں کے سامنے کھولنے سے شرماتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے سامنے دکھانے سے شرماتی ہے، اپنا پورا جسم شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے، وہ عفت اور وہ پاک دامنی سے لبریز وہ عورت جو اپنے جسم کو اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے، کیا ہمارا 5,000 روپیہ، ہمارا 7,000 روپیہ، ہمارا 9,000 روپیہ جو مہر کی شکل میں شریعت نے ایک شوہر پر مقرر کیا ہے، وہ معافی کے قابل ہے؟ کیا آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ تو اس کے جسم کا استعمال کریں نکاح کے بعد اور استمتاع حاصل کریں، اور پھر حال یہ ہو کہ 5,000 اور 7,000 جو اس کے بدلے میں قرآن نے اور اسلام نے رکھا ہے اسے رسم و رواج کے تلے دبا کر کے اسے بھی معاف کرانے کی کوشش کرے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی رسم و رواج کو پاؤں تلے کچل دینا چاہیے اور اسلامی شریعت پر عمل کرنا ہونا چاہیے، اور ان عورتوں کو علم دین متین حاصل کرنا چاہیے کم از کم، کہ انہیں اپنے مسائل معلوم ہونے چاہیے، انہیں مہر کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، شوہر کے حقوق کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، حیض و نفاس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کن حالت میں نماز کو چھوڑنا ہے، کن حالت میں روزوں کو چھوڑنا اور رکھنا ہے، ان تمام طرح کے مسائل اور حالات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل، معظم اور مکرم بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن کی 1-2 آیتیں نہیں بلکہ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعظیم و تکریم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو معظم و مکرم بنایا اور خشک و تر پر انہیں قابو دیا ہے۔ انسان کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ صورکم فاحسن صورکم، کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں صورت عطا فرمائی اور ایک نہایت اچھی اور خوب صورت عطا فرمائی۔ انسان کی یہ صورت، انسان کا یہ کمال، انسان کی یہ عظمت اور یہ تکریم کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں قرآن مقدس کی آیات بینات کی شکل میں نظر آتی ہیں، یہ فضیلت اور اشرف المخلوقات کا خطاب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور نہیں عطا فرمایا، سمجھنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی، صحیح اور غلط کی تمیز انہیں نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ خصوصیت صرف اور صرف ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، گندے اور خوشبو چیزوں کے درمیان وہ فرق پیدا کر سکے، اور اس طرح سے وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے باقی دیگر مخلوقات کے درمیان۔ اور انسان عروج اور کمال کی منزل پر اس وقت جا کے مکمل طور سے پہنچتا ہے جب وہ اپنے اس عقل و شعور کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے اس عقل کو عطا فرمایا، اس عقل کو جب وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، معلومات کو حاصل کرنے کے لیے، رسول کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے لائے ہوئے اصول و قوانین کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اس عقل و شعور کو استعمال کرے گا تو پھر وہ انسان جو عام حیثیت رکھتے ہیں ان انسانوں کے مقابلے میں وہ اہل علم اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ
اور قرآن مقدس کی بے شمار آیتیں ہیں جو اہل علم کے لیے، علم داں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے بے شمار فضائل کو بیان کرتی ہیں، اور حدیث کے اوراق اس سے بالکل پر ہیں اور بھرے ہوئے۔ واہ 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 حق۔ لیکن آج ہمارا سماج، بلکہ سماج کا اکثر طبقہ علم و شریعت سے بے بہرہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن و احادیث میں کم از کم ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ و ہدایت ہے، لیکن کیا ہم اس سے اپنی راہ روی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں بتائے ہوئے مسائل، احکام، فرامین اور منہیات کو چھوڑنا وغیرہ، اس پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی جی۔ ہمارے اندر جو رسموں کو پکڑے رہنے، زمانے سے چلی آ رہے رواج کو تھامے رہنے کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ ہمارے اسی علم کی کمی اور قرآن و احادیث سے حاصل شدہ مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی جی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ یہاں کیا اکثر جگہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بیویوں کے لیے جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بیوی کو مہر دیتے ہیں تو وہ لیتی ہی نہیں۔ کتنے لوگ تو دینے کے بجائے کہتے ہیں بھیا معاف کر دو، اور بے شمار اس طرح کے۔ ابھی کل پرسوں بھی ایک مسئلہ مدرسے میں اسی تعلق سے آیا تھا۔ آپ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا، آپ کو بازو اور طاقت عطا فرمائی، لیکن ایک عورت کے اندر مہر کو قبول نہ کرنے کا جو خوف اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، اور ایک وہ شوہر جو عورت کو مہر کو دینے پر قابو اور قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کی وجہ سماج نہیں ہے، اس کی وجہ معاشرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ تعلیمات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو، اپنی عورتوں کو اس بات کو سمجھا نہیں سکتے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ یہ قرآن نے بڑے صاف لفظ میں بیان فرمایا ہے کہ تم بیویوں کو ان کا مہر خوشی سے دے۔ اب بتائیے کہ قرآن نے یہ صاف لفظ میں ذکر فرمایا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ایک مقام پر فرمایا گیا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تمہیں مہر کی شکل میں بے شمار مال اور مال کثیر عطا کرنا اور دینا چاہیے۔ آج کا ہمارا سماج صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے، قرآن کے مسائل اور حکام کو نہ جاننے کی وجہ سے، سب سے پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ مہر کی مقدار کو نہایت کم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بڑی مشکل سے 5,000 7,000 پر اگر طے بھی ہو گیا ہے تو اس کو دینے کے بجائے معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بیوی کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں مہر کو قبول کر لوں گی تو میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، میرا شوہر کہیں مجھے چھوڑ نہ دے، میرا شوہر کہیں مجھے طلاق نہ دے دے۔ میرے پیارے، یہ اسلاف اور زمانے سے چلا آنے والی رسمیں ہمارے درمیان اسی وجہ سے گھر کر گئی ہیں کیونکہ ہمیں شریعت کی معلومات نہیں۔ اب یہ ایک موٹی سی مثال ہے، جی جی۔ تو کم از کم آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت جس کا جسم ساری کائنات سے بڑھ کر کے اس کے لیے عزیز ہوتا ہے، وہ باپردہ خواتین جو ہمیشہ اپنے جسموں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے، ہونے والے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بچپن سے لے کر کے جوانی تک تیار کرتی ہے، شرم و حیا کا وہ پیکر ہوا کرتی ہے،
لیکن اسلامی شریعت کے مطابق جب گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایک عورت جو صرف اپنا چہرہ غیروں کے سامنے کھولنے سے شرماتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے سامنے دکھانے سے شرماتی ہے، اپنا پورا جسم شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے، وہ عفت اور وہ پاک دامنی سے لبریز وہ عورت جو اپنے جسم کو اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے، کیا ہمارا 5,000 روپیہ، ہمارا 7,000 روپیہ، ہمارا 9,000 روپیہ جو مہر کی شکل میں شریعت نے ایک شوہر پر مقرر کیا ہے وہ معافی کے قابل ہے؟ کیا آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ تو اس کے جسم کا استعمال کریں نکاح کے بعد اور استمتاع حاصل کریں، اور پھر حال یہ ہو کہ 5,000 اور 7,000 جو اس کے بدلے میں قرآن نے اور اسلام نے رکھا ہے اسے رسم و رواج کے تلے دبا کر کے اسے بھی معاف کرانے کی کوشش کرے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی رسم و رواج کو پاؤں تلے کچل دینا چاہیے اور اسلامی شریعت پر عمل کرنا ہونا چاہیے، اور ان عورتوں کو علم دین متین حاصل کرنا چاہیے کم از کم کہ انہیں اپنے مسائل معلوم ہونے چاہیے، انہیں مہر کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، شوہر کے حقوق کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، حیض و نفاس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کن حالت میں نماز کو چھوڑنا ہے، کن حالت میں روزوں کو چھوڑنا اور رکھنا ہے، ان تمام طرح کے مسائل اور حالات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ عقیل احمد عباسی صاحب قبلہ، علامہ مفتی شاکر علی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، دارالعلوم منظر حق، جلسہ دستار فضیلت۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات یہ ہے آج کے جلسے کے خصوصی بڑے خطیب حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب اترولہ بلرام پور سے چل کے تشریف لے آئے، آپ ان کے چہرے زیبا کی ذرا فرمائیں۔ درود پاک سے برکت حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔